وکیل بننے کے بعد جو میرے پاس سب سے پہلا کیس آیا وہ ایک معصوم حافظ قرآن لڑکی کا تھا، جس کے ساتھ کسی درندے نے اس قدر زیادتی کی تھی کہ اب وہ لڑکی ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اگر عدالت اس مجرم کو 70 بار بھی سزائے موت کا حکم سناتی تو وہ بھی کم تھا۔ اس لڑکی کی ماں میرے قدموں میں اپنے سر کی چادر بچھائی رو رہی تھی، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کو انصاف ضرور دلاؤں گا۔ میں نے جب اس کیس کی تصدیق کی تو معلوم ہوا وہ لڑکی حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نمازی اور ہر وقت پردے میں رہنے والی لڑکی تھی۔ ایسا سب ہونے کے باوجود بھی اس لڑکی کو حوث کا نشانہ بنایا گیا۔ اس لڑکی کا نام ہانیہ تھا۔ ہانیہ کی ماں نے بتایا کہ اس کا شوہر ایک کوٹھی پر ڈرائیور کی جاب کرتا تھا۔ ہانیہ کی ماں اور اس کی بیٹی بھی اس کوٹھی پر ملازمہ کا کام کرتے۔ ایک روز اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ تب کوٹھی والوں نے اپنی کوٹھی میں ایک کوارٹر ہانیہ کی ماں اور ہانیہ کو رہنے کے لیے دے دیا۔ ہانیہ کی ماں سارا دن کام کرتی اور رات میں آرام کرنے کے لیے اپنے کوارٹر میں آ جاتی۔ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے مجھے یہ بات معلوم کی کہ کوٹھی کے مالک کا ایک جوان اور عیاش لڑکا تھا جو کہ اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل کر اپنی سہولیات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا۔ ہانیہ کی ماں کا کہنا تھا اجاز اکثر ہانیہ کو تنگ کیا کرتا۔ جب بھی ہانیہ اپنی ماں کو اجاز کی حرکتوں کے بارے میں بتاتی تو ہانیہ کی ماں ہانیہ کو ڈانٹ کر چپ کروا دیتی اور کہتی کہ تم اجاز پر الزام لگا رہی ہو، ایک ہی گھر ہے ہمارے پاس، وہ بھی اگر چھین گیا تو ہم کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے۔ ہانیہ کی ماں کا کہنا تھا کہ میں اس ڈر و خوف کی وجہ سے ہمیشہ ہی ہانیہ کو جھوٹا ثابت کر دیتی اور اسے ڈانٹ پیٹ کر چپ کروا دیتی اور سختی سے منع کرتی کہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کیا جائے۔ اجاز اکثر ہانیہ کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کرتا نظر آتا، مگر ہانیہ کی ماں ہمیشہ اس بات پر پردہ ڈال دیتی۔ ہانیہ کی ماں کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اجاز ایک دن اس قدر گھٹیا حرکت پر اتر آئے گا کہ میری بیٹی کی زندگی ہی برباد کر دے گا۔ کیس جتنا سیدھا نظر آ رہا تھا اتنا سیدھا ہے نہیں تھا۔ کیس بہت ہی الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے بہت ہمت کر کے اس کیس کے لیے حامی بھر لی۔ آج میں نے ہانیہ کا بیان لینے کے لیے ہاسپٹل جانا تھا۔ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچا تو ہانیہ بہت چلا کر رو رہی تھی۔ چیخ چیخ کر اس نے پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ڈاکٹر سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ جس لڑکے نے ہانیہ کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا تھا وہ لڑکا ہانیہ کو دبکانے کے لیے ہاسپٹل آیا۔ ہانیہ اور اس کی ماں کو وہ لڑکا دمکا کر گیا۔ اسے ہی دیکھتے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ہانیہ آپے سے باہر ہو گئی۔ ہانیہ کا جی چاہ رہا تھا کہ سب مردوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے آگ لگا دے۔ ہانیہ کی حالت جو میں نے دیکھی تھی، اس حالت میں تو اس سے بیان لینا مشکل ہی نہیں، ناممکن سا لگ رہا تھا۔ ہانیہ کی بوڑھی ماں ہانیہ کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ رو رہی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی کہ کسی طرح میری بیٹی کو انصاف دلا دو۔ میں نے بوڑھی اماں کو تسلی دی اور کہا کہ اس کو کسی کنٹرول میں کرے تبھی میں اس سے جان پاؤں گا کہ آخر معاملہ کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیسے پیش آیا ہے۔ جب تک مجھے پوری بات کا پتہ نہیں چلے گا تب تک میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے جتنی معلومات حاصل ہوئی اس کو لے کر کیس عدالت میں دائر کر دیا۔ عدالت میں کیس دائر ہونے کے بعد مجھے ہانیہ کا بیان لینا تھا جو کہ ابھی بھی اس حالت میں ممکن نہیں تھا۔ میں ساری رات ہانیہ کے بارے میں سوچتا رہتا اور اس انتظار میں تھا کہ کب ہانیہ اپنے ہوش سنبھالے اور مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتائے تاکہ میں کیس کو آگے بڑھا سکوں۔ انہیں جتنی معلومات تھی اس معلومات کے مطابق تو میں نے کوٹھی کے مالک کے بیٹے کو اریسٹ کروا دیا کیونکہ شک کی بنا پر اسے پکڑایا گیا تھا، لیکن وہ اچھے خاصے امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے جیل سے چھوٹنا اس کے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ اس لڑکے کے وکیل نے بھاگ دوڑ کر کے اس لڑکے کو پولیس اسٹیشن سے ضمانت کے طور پر چھڑوا لیا تھا۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں جب ہانیہ کی حالت کے بارے میں سوچتا اور اس کی بوڑھی ماں کے بارے میں سوچتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور مجھے بے حد غصہ آتا کہ یہ گناہ گار ہو کر بھی کھلم کھلا گھوم رہا ہے، آزادی سے سانس لے رہا ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اجاز کی سانسیں ہی چھین لوں۔ آج صبح جب میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو مجھے ہاسپٹل سے ایک فون آیا۔ یہ فون ہانیہ کی ماں نے کروایا تھا۔ ہانیہ کی ماں مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں جلدی ہاسپٹل آ جاؤں کیونکہ ہانیہ کی رپورٹس آ چکی ہیں اور ہانیہ کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا تھا۔ میں ہانیہ کی ماں کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ بے حد رو رہی تھی۔ میں جلدی سے تیار ہو کر آفس جانے کے لیے گھر سے نکلا
تو اماں نے آواز دے کر ناشتے کے لیے بلایا۔ میں ناشتہ کرنے بیٹھا تو میری سوچیں اسی کیس پر اڑی ہوئی تھی۔ میں مسلسل اس کیس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک سے میرے کانوں میں سدرا آپا کی آواز پڑی۔ کیا بات ہے ارون، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی ہے، سدرا نے مجھ سے پوچھا۔ تو میں نے ہانیہ کے کیس کے بارے میں سب کچھ سدرا کو بتا دیا۔ میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کیس میں سدرا آپا میری کچھ مدد کر سکیں۔ سدرا آپا نے بڑی تسلی سے میری ساری بات سنی اور اس کے بعد مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس پیشنٹ سے خود ملنا چاہتی ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں اس لڑکی کو بیان دینے کے قابل بنا دوں گی۔ مجھے یہ بات جان کر بہت تسلی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ سدرا آپا کس کیس میں میری مدد کریں گی اور میرے ساتھ ہیں۔ میں نے سدرا آپا سے کہا کہ آپ جلدی سے ناشتہ کر لیں، پھر ہم اکٹھے ہی ہانیہ سے ملنے ہاسپٹل چلے جائیں گے۔ میں بہت مطمئن تھا کیونکہ اب مجھے یہ کیس حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اور سدرا نے ناشتہ کیا، ہاسپٹل کے لیے ایک ہی گاڑی میں نکل پڑے۔ ہاسپٹل پہنچے تو ہانیہ کی اماں مجھے دیکھتے ہی چیخ و پکار کرنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے ہانیہ کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اور سدرا آپا نے بوڑھی اماں کو تسلی دیتے ہوئے چپ کروا دیا۔ سدرا آپا تیز چلتی ہوئی ہانیہ کی طرف جانے لگی۔ ڈاکٹر ہانیہ کو آکسیجن لگا رہے تھے، ہانیہ کی سانس ٹوٹ رہی تھی۔ اب ہانیہ کی حالت دیکھ کر میں ہی بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، لیکن کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہانیہ کی سانسیں ایک دم سے بحال ہونا شروع ہو گئی تھی اور ڈاکٹر کو امید کی کرن نظر آنے لگی۔ سدرا آپا نے مجھ سے کہا کہ تم آفس جاؤ، ہانیہ کو ہوش آئے گا تو میں اس سے خود ہی ہینڈل کر لوں گی۔ میں بھی بے فکر ہو کر آفس کی طرف چلا گیا۔ جب میں آفس پہنچا تو میرے آفس کے باہر بہت زیادہ رش تھا۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ کچھ لوگ میرے آفس میں زبردستی گھس آئے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ توڑ پھوڑ کی تھی۔ میرے آفس کا کافی سامان توڑ دیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کیونکہ میرا تو پہلا کیس تھا، میرا تو کوئی دشمن بھی نہیں تھا جو یہ کام کرتا، لیکن یہ سارا کام ہانیہ کے دشمنوں کا تھا۔ جو ہانیہ کے دشمن تھے وہی میرے دشمن بنے بیٹھے تھے کیونکہ میں ہانیہ کا کیس لڑ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے بھی دشمن بن بیٹھے۔ چوکیدار نے بتایا کہ کچھ گنڈے آئے تھے اور توڑ توڑ کر کے چلے گئے اور آپ کے لیے ایک خط دے کر گئے ہیں۔ میں نے جیسے ہی خط کھولا تو اس میں صاف الفاظ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہانیہ کا کیس چھوڑ دو، اگر تم یہ کیس لڑتے ہو تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، تم کوئی نہ کوئی جانی نقصان اٹھا لو گے۔ اس طرح کی دھمکیاں برے خاص سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً سے سدرا آپا کو کال کی اور ان کو سارا ماجرا بیان کیا۔ سدرا آپا نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، جیسے ہی ہانیہ ہوش میں آتی ہے تو اس کے بیان کے بعد ہم آگے سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن تم یہ کیس چھوڑنے کا مت سوچنا، اسی کیس سے تمہارا پورا کیریئر بن سکتا ہے اور تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں سدرا آپا کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، سمجھ سے باہر تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر یہ میں کیس لڑتا تو وہ لوگ مجھے کوئی نہ کوئی جانی نقصان ضرور پہنچاتے، اگر میں یہ کیس چھوڑتا تو میرا پورا کیریئر ختم ہو جاتا، میں اپنا پہلا ہی کیس ہار جاتا تو دوبارہ کوئی مجھ پر بھروسہ نہ کرتا اور مجھے اپنا کوئی کیس نہ دیتا۔ یہ سوچیں مجھے لیے بیٹھی تھی۔ سارا دن انہی سوچوں میں گزر گیا۔ شام ہونے کو آئی تو مجھے سدرا آپا کا فون آیا۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ہانیہ کو ہوش میں آ گئی ہے اور میں نے ہانیہ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ انہوں نے میں ایک لڑکی ہوں اور مجھے دیکھ کر وہ گھبرائی بھی نہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ کچھ دیر میں وہ سب کچھ بآسانی بتا دیں گی۔ میں سدرا آپا کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ مجھے ایک امید کی کرن نظر آنے لگی کہ اب میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میرے لیے اس کیس میں جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں وہ سب آسان اور حل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ آج کا دن ایسے ہی گزر گیا۔ سدرا آپا بھی گھر آ گئی۔ آپا نے بتایا کہ ہانیہ بھی بیان دینے کی حالت میں نہیں تھی، اس وجہ سے میں اس سے زیادہ کچھ پوچھ گچھ نہیں کر سکی۔ اب کل جاؤں گی تو اس سے پوری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے 2-4 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ میں نے سدرا آپا سے کہا کہ چاہے 1 ہفتہ لگ جائے لیکن میری ہانیہ کے ساتھ بات ضرور کروا دے۔ بس صبح ہوئی تو آپا پھر سے میرے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ اب میں بھی آپا کے ساتھ ہی۔ ہانیہ نے مجھے دیکھا چیخنے لگی اور آپا کے ساتھ چپک گئی اور کہنے لگی مجھے اس درندے سے بچا لو، مجھے اس درندے سے بچا لو۔ آپا نے محبت اور ہمدردی کے ساتھ ہانیہ کی کونسلنگ کی۔ آپا نے ہانیہ کو پیار سے بتایا کہ یہ ارون ہے جو کہ ایک وکیل ہے اور یہ میرا بھائی ہے، یہ تمہارا کیس لڑ رہا ہے۔
اگر تم اس سے ڈرو گی یا گھبرا کر اس کو کچھ نہیں بتاؤ گی تو یہ کبھی بھی تمہارا کیس نہیں لڑ سکتا اور تمہارے مجرم کو بھی کبھی بھی سزا نہیں دلوا پائے گا۔ اگر تم اسے اپنا ایک دوست سمجھ کر سب کچھ بتا دو گی تو ہارون تمہارے گناہ کاروں کو سخت سے سخت سزا دلوا سکتا ہے۔ سدرا آپا کی باتیں سن کر ہانیہ کافی زیادہ سکون میں آ گئی۔ وہ سدرا آپا کے ساتھ لیٹ کر اونچی اونچی رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں بے قصور تھی، میرا کوئی قصور نہ تھا، لیکن مجھے زمانے نے اس قدر تکلیف دی، سزا دی کہ میں ساری زندگی سر اٹھا کر بھی جی نہیں سکتی۔ آج تک ہانیہ کا چہرہ پوری طرح نہیں دیکھا تھا۔ جب میں ہانیہ کے سامنے آیا اس کی چیخو پکار سے ڈر کر اس کے سامنے سے ہٹ گیا، لیکن آج میں ہانیہ کا چہرہ مکمل طور پر دیکھ پا رہا تھا۔ ہانیہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میری آنکھیں جب اس کا چہرہ دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے ہانیہ کی خوبصورتی پر حیرت ہو رہی تھی۔ مجھے حیرت اس قسم کی ہو رہی تھی کہ وہ کس قدر خوبصورت تھی اور قسمت نے اسے کس طرح کی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ ہانیہ اب پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ میں نے ہانیہ کی اجازت لیتے ہوئے ہانیہ سے کہا کہ کیا میں تمہارا بیان لے سکتا ہوں؟ ہانیہ نے کہا جی پوچھے، آپ کو مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ ہانیہ اب کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ میں نے ہانیہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ کب اور کیسے پیش آیا؟ جیسے ہی میں نے ہانیہ سے سوال کیا تو ہانیہ کے چہرے پر بہت ہی زیادہ خوف و ہراس نظر آنے لگا۔ میں نے ہانیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہانیہ، اگر تم مجھے سب کچھ ٹھیک سے یاد کر کے نہیں بتاؤ گی تو میں کبھی بھی تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا۔ اپنے لیے اور میرے لیے مشکلیں اور بھی ہیں، اور مت بڑھاؤ، بہتر یہی ہے کہ مجھے سب کچھ یاد کر کے سچ سچ اور اچھے طریقے سے بتا دو تاکہ میں تمہارے کیس کو آگے بڑھنے میں کامیاب ہو سکوں۔ ہانیہ نے مجھے بتایا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن ہانیہ گھر میں اکیلی تھی۔ ہانیہ کوٹھی کا کام کر رہی تھی کہ اچانک سے کسی نے ہانیہ کو پیچھے سے دھکا دیا۔ ہانیہ کے مطابق جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن ہانیہ گھر میں اکیلی تھی، پھر اس کو دھکا کس نے دیا؟ یہ بات سوچنے والی تھی۔ میں نے ہانیہ سے کہا کہ یاد کرو کہ تمہیں دھکا کس نے دیا۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی لیکن اسے کچھ بھی نہیں یاد آ رہا تھا۔ وہ بے حد تکلیف میں تھی اور دوبارہ اس واقعے کو یاد کرنا اس کے لیے اذیت سے کم نہ تھا۔ میں نے ہانیہ کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ ہانیہ آرام کرنے کے لیے چلی گئی اور میں سوچنے لگا کہ آخرکار گھر میں اور کون تھا۔ میں نے ہانیہ کی اماں کو بلا کر اس سے معلومات لینے کی کوشش کی۔ ہانیہ کی ماں نے مجھے بتایا کہ جس دن ہانیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس دن میں اور بڑی بیگم کے ساتھ ساز و سامان لینے مارکیٹ گئے تھے اور اجاز بابا بھی گھر میں نہیں تھے اور نہ ہی کوئی اور گھر میں تھا۔ ہانیہ اس دن گھر میں اکیلی تھی، لیکن مجھے شک اجاز پر ہے کیونکہ اجاز اکثر ہانیہ سے چیڑا چاڑی کیا کرتا۔ اجاز پر صرف ہانیہ اور اس کی ماں کا شک تھا۔ اصل میں گناہ گار تھا یا نہیں یہ ابھی تک معلوم نہ ہو پایا۔ میں نے پولیس کی مدد سے اجاز سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اجاز کو جب پولیس اسٹیشن بلوایا گیا تو میں نے اسے ہانیہ کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ اجاز نے مجھے بتایا کہ ہانیہ شروع سے ہی ہمارے گھر میں کام کرتی آ رہی ہے اور میں اکثر ہانیہ سے مذاق چھیڑا چھاڑی کیا کرتا، میں اسے تنگ کیا کرتا۔ اس سے زیادہ میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ تھا، لیکن میری بات سمجھ سے باہر ہے کہ وہ لڑکی ہمارے ہی ٹکڑوں پر چل کر ہماری زندگی برباد کرنے پر کیوں تلی ہے۔ میں نے اجاز کو اس کی سب باتوں کا ایک جواب دیا کہ وہ لڑکی مظلوم ہے اور اس کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے، جس ظلم کی بنا پر وہ تم لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ تم لوگوں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ تمہارے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا لیکن تم لوگوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا ذرا بھی علم نہیں کہ آخر ہانیہ کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ اس قدر گھناؤنی حرکت کس لڑکی کے ساتھ یہ باتیں سن کر اجاز غصے میں آ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا تم اس کیس سے جتنا ہو سکتا ہے دور رہو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر ہی مجھے دھمکی دے رہا تھا۔ اس بات سے تو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے اور وہ مجھے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج صبح جب میں ہاسپٹل گیا تو میں نے جاتے ہی ہانیہ سے ایک سوال کیا کہ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتاؤ کیونکہ مجھے طرح طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے مجھے کیس لڑنا بھاری قیمت ادا کرنی پڑے۔ ہانیہ نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس دن وہ گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ ہانیہ نے بتایا کہ وہ کام میں مصروف تھی۔ میں کوٹھی کے اوپر والے پورشن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک سے مجھے کسی نے زوردار دھکا دیا اور میں نیچے گر گئی۔ نیچے گرتے ہی گرتے میرے سر سے خون بہنے لگا اور میں خون دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔
جب میری آنکھ کھلی تو میری آنکھوں پر کالے رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور مجھے بے دردی سے نوچا جا رہا تھا۔ نہیں معلوم کہ وہ کون شخص تھا جس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ میری عزت کو پامال کیا گیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، کسی نے ایک نہ سنی۔ جو کوئی بھی تھا کسی حیوان سے کم نہیں تھا، میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دینے والا۔ میں نے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ آنیا یہ مجھے بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس قدر خوبصورت ہے، اب اسے کون اپنائے گا، اس سے کون شادی کرے گا؟ اس کی زندگی تو کسی حیوان نے برباد کر کے چھوڑ دی تھی۔ میں نے ہانیہ سے پوچھا کہ اس کے آگے پھر کیا ہوا، کہ میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اور تکلیف کی وجہ سے پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے سب گھر والوں کو اپنے سامنے دیکھا اور میری اس حالت کو دیکھ کر میری ماں چیخنے چلانے لگی۔ مجھے فوراً سے ہاسپٹل لایا گیا اور مجھے ہاسپٹل لانے والا ان درندوں میں سے ہی کوئی ایک تھا، جو پہلے تو کئی گھنٹے اپنی ہوس پوری کرتا رہا اور پھر مجھے مرہم لگانے کے لیے ہاسپٹل میں لے کر آیا۔ مجھے میرے پوچھنے پر ہانیہ نے بتایا کہ مجھے کسی اوپر نہیں، اجاز پر شک ہے، کیونکہ اجاز میرے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اکثر مجھے تنگ کرتا رہتا، اس لیے میرا شک صرف اور صرف اجاز پر ہے۔ اجاز کے علاوہ اس گھر میں ایک اور مرد ہے جو کہ بڑے صاحب ہے، اور بڑے صاحب نے ہمیشہ مجھے اپنی اولاد کی طرح سمجھا۔ بڑے صاحب مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے۔ انہوں نے تو کبھی بھی میرے منہ سے نکلی بات کو نہیں ٹالا تھا۔ وہ میرے باپ کی جگہ ہے، اس لیے میرا سارا شک بلکہ یقین ہے کہ مجھے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سب کا ذمہ دار صرف اور صرف اجاز ہے۔ میں نے ہانیہ کا بیان اچھے سے ریکارڈ کر لیا۔ اب میں نے عدالت میں ایک ایپلیکیشن دی جس میں اجاز کو گرفتار کرنے کا کہا گیا۔ میری ایپلیکیشن پر اجاز گرفتار تو ہو گیا، لیکن ساتھ میں بہت زیادہ معاملات بھی خراب ہو گئے۔ سدراپا کو اغوا کر لیا گیا اور گھر میں بہت زیادہ توڑ پھوڑ کی گئی۔ میرے آفس میں جا کر بہت ہنگامہ کیا گیا۔ مجھے طرح طرح کی دھمکیاں ملنے لگی، جس سے تنگ آ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب ہانیہ کا کیس نہیں لڑوں گا، کیونکہ جو لوگ ہانیہ کی یہ حالت کر سکتی ہیں وہ لوگ میری بہن کا کیا حال کریں گے۔ یہ سوچ کر تو میری روح کانپ جاتی۔ میں یہی وجہ دی کہ دباؤ میں آنے کے بعد اپنا کیس خود ہی ہار گیا۔ ہانیہ کی ماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نفرت تھی جو میں نے اپنے لیے محسوس کی۔ ایسا لگ رہا تھا ہر رشتے سے اخبار اٹھ گیا ہے۔ ہانیہ کی ماں کی سوالی نظریں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا کیس ہارنے سے سدرا آپا بھی صحیح سلامت کر لوٹ آئی۔ میں اپنے گھر والوں کی طرف سے تو مطمئن تھا، لیکن مجھے ہانیہ اور اس کی ماں کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کیا۔ دباؤ میں آ کر میں نے مظلوم لڑکی کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ خلش میرے دل میں تھی۔ اسی بات کو لے کر میرے دن رات نیند اڑ گئی تھی۔ میں آفس سے جانے سے پہلے روزانہ ہانیہ کی حالت معلوم کرنے کے لیے ہاسپٹل جاتا۔ ایک دن جب میں ہانیہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ہاسپٹل گیا تو ڈاکٹر سے مجھے پتا چلا کہ ہانیہ کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ مجھے یہ جان کر بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی۔ ہانیہ کی ماں کا موت کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں میں بھی تھا۔ ہانیہ ہاسپٹل میں زیر علاج تھی۔ روزانہ اس کی خبر گیری کرنے جاتا۔ اس کی خوبصورتی مجھ پر بھا گئی تھی اور دل میں کچھ خلش بھی تھی کہ کہیں نہ کہیں میں بھی اس گناہ میں شریک ہو گیا تھا۔ جان بوجھ کر کے سارنے سے بھی اس گناہ کا ہانیہ کا گناہ گار تھا۔ بس یہی سوچ میرے دماغ میں دن رات چلتی رہتی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہانیہ سے شادی کر لوں۔ میں نے ہانیہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے اس فیصلے سے میرے گھر والے بالکل بھی خوش نہ تھے۔ میرے گھر والوں نے مجھے سختی سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے ہانیہ سے شادی کی تو ہم تمہیں ہر چیز سے بے دخل کر دیں گے۔ یقین مجھے اب کسی کی کوئی بھی فکر نہ تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ میں غلطی پر ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر ہانیہ کو انصاف نہیں دلایا، اس لیے میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں اور اس لڑکی کو اپنی شریک حیات بنا کر اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں۔ میں نے اماں کو یہ بھی بتایا کہ ہانیہ کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ بالکل تنہا ہو گئی ہے، وہ کہاں جائے گی۔ لیکن میرے اس فیصلے پر کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ روزانہ ہانیہ سے ملنے جانے لگا۔ ہانیہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کیس جان بوجھ کر ہارا ہوں۔ اس بات کا علم صرف اس کی ماں کو تھا جو کہ اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ہانیہ مجھ سے منحوس ہوتی چلی گئی اور اب میں ہانیہ کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ ہانیہ اب بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، میں نے ہانیہ کو شادی کے لیے پرپوز کیا۔ میرے اس فیصلے پر پہلے تو ہانیہ نے صاف انکار کر دیا،
پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے اب کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، نہ ہی کوئی ٹھکانہ بچا ہے، تو اس نے مجبوراً مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ میں ہانیہ کو اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر لے آیا۔ میرے گھر والے ہانیہ سے سخت نفرت کرنے لگے اور مجھے بات بات پر کہتے کہ یہ بد کردار عورت ہے اور تم اسے دلہن بنا کر ہمارے گھر لے آئے، اور طرح طرح سے اسے تکلیف پہنچاتے۔ اور میں اپنے گھر والوں کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا کہ ہانیہ کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، ماں باپ کی اکلوتی بچی ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کی حرکت نہ کریں جس سے اس کا دل دکھے۔ ہانیہ بے حد خوبصورت تھی اور میں نے ہانیہ کو دل سے اپنا لیا تھا۔ اب گھر والوں کی نفرت کی وجہ سے میں نے ہانیہ کو الگ گھر لے کر دے دیا تھا اور ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ہانیہ اکثر اداس رہتی، میں اسے خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتا اور اس کا ہر طرح سے ساتھ دیتا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے کسی بھی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہو اور نہ بھی کبھی اپنی گزری زندگی کے بارے میں کوئی بات یاد آئے۔ ہانیہ بھی مجھے شاید دل سے قبول کرنے لگی تھی۔ ہانیہ بھی آہستہ آہستہ میری پرواہ کرنے لگی، میرے کھانے پینے کا، میرے کپڑوں کا خیال رکھنے لگی۔ اب ہم دونوں کے بیچ کوئی بھی ایسی خلش نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہتے۔ اب ہمارے بیچ ایک میاں بیوی والا رشتہ قائم ہو چکا تھا اور یہ رشتہ اعتماد کا تھا، لیکن میرے دل میں ابھی بھی ایک خلل تھی جو میں چاہتا تھا کہ ہانیہ سے بیان کر دوں کہ میں اس کے کیس جان بوجھ کر ہارا، لیکن ڈرتا تھا کہ ہانیہ مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے، کیونکہ اس کی ماں کی موت کی وجہ یہی تھی، اور اس لیے یہ بات سوچ کر میں گھبرا جاتا کہ ہانیہ کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ لیکن میں مجبور تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں وقت کا انتظار کرنے لگا کہ جب وہ وقت آئے گا اور مجھے لگے گا کہ مجھے ہانیہ کو سچ بتا دینا چاہیے تو میں ہانیہ کو سب سچ بتا دوں گا۔ ہانیہ میرے ساتھ بہت خوش تھی، ہم خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ہانیہ اب امید سے تھی۔ میں یہ خبر سن کر بے حد خوش ہوا کیونکہ باپ بننے جا رہا تھا۔ دنیا کی ساری خوشیاں ایک طرف اور باپ بننے کی خوشی ایک طرف تھی۔ میں ہانیہ کو ہر طرح سے خوش دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں دن رات ہانیہ کے آگے پیچھے منڈلاتا رہتا۔ میں نے سدرا آپا کو یہ خبر سنائی کہ وہ پھوپھو بننے والی ہیں، تو سدرا آپا بھی مجھے جھاڑ کر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ تمہارا ہمارے ساتھ کسی قسم کا رشتہ نہیں ہے۔ جب تک تم اس بد کردار لڑکی کو چھوڑ کر نہیں دیتے تب تک فون کرنے کی کوشش بھی بند کرنا۔ مجھے اپنے گھر والوں کے اس رویے کا بہت دکھ تھا، لیکن آج میں بے حد خوش تھا کیونکہ آج ہانیہ کے بچے کی شاپنگ کرنے کے لیے بازار جا رہے تھے۔ ہانیہ بچے کی شاپنگ کر کے بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ صبح جب میں آفس جانے لگا تو ہانیہ نے مجھے ناشتہ کروایا۔ میں ناشتہ کرتے ہوئے چپ چاپ بیٹھا تھا کہ ہانیہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ چپ چاپ لگ رہے ہیں، کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ تو میں نے ہانیہ سے کہا کہ نہیں، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہانیہ مجھ سے کہنے لگی تو پھر آپ آج چھٹی کر لیں، آپ آفس نہ جائیں، لیکن میں نے ہانیہ سے کہا کہ نہیں، مجھے آج ضروری کام ہے، اس لیے آفس جانا لازمی ہے۔ میں تیار ہو کر ناشتہ کرنے کے بعد آفس چلا گیا۔ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ کافی دیر آفس میں کام کرنے کے بعد میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے گاڑی نکالی اور گھر کی طرف جانے لگا۔ میں آج اچانک گھر آیا اور گھر آتے ہی جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے نظر پڑتی ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیوی اور اجاز کا باپ کمرے میں تھے۔ اجاز کا باپ میری بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہوا تھا اور معافی مانگ رہا تھا۔ میں اجاز کے باپ کو دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری بیوی دوڑ کر میرے طرف آ گئی اور بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جو کیس انہوں نے مجھے دھمکا کر ہرایا، شاید اس کیس کے بارے میں معافی مانگ رہے ہیں۔ میں اپنے آپ میں گھبرا گیا تھا کہ جو بات آج تک میں نے ہانیہ سے چھپائی رکھی، یہ وہ بات ہانیہ کے سامنے ظاہر کر دے گا تو پتہ نہیں ہانیہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اجاز کا باپ مسلسل ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ ہانیہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مالک مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں، قصور تو سارا اجاز کا تھا، لیکن مالک اس طرح زور و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے اجاز کے باپ کو پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور اس سے پوچھنے لگا کہ آخر بات کیا ہے، تو اس نے مجھے اس حقیقت سے آگاہ کیا جس میں اور ہانیہ دونوں ہی بے خبر تھے، جس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہانیہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اجاز کے باپ نے بتایا کہ اس دن اجاز گھر نہیں تھا، میں اپنے آفس کی ایک فائل گھر بھول گیا تھا۔ جب میں وہ فائل لینے گھر آیا تو میں نے ہانیہ کو کام کرتے دیکھا اور میری نیت ہانیہ پر خراب ہو گئی
اور ہانیہ کے ساتھ میں بدسلوکی کرنے لگا اور گھنٹوں ہانیہ کو اپنی ہوس کا شکار بناتا رہا۔ اجاز کے باپ کا اتنا کہنا تھا کہ ہانیہ چیخ کر رونے لگی اور اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں تو تمہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی تھی اور تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ اجاز کا باپ روتا رہا اور کہتا رہا کہ مجھے معاف کر دو، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی کڑی سزا دی، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اجاز اس دنیا سے چلا گیا۔ جب یہ بات سنی تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہانیہ روتے ہوئے ایک دم سے خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اجاز کو کیا ہوا تھا؟ تو اجاز کے باپ نے بتایا کہ اجاز کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور کل اس کی موت ہو گئی، میری دنیا اجڑ گئی اور میرے گناہ میرے آگے آگے، اس لیے میں تم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اجاز کے باپ کی یہ باتیں سن کر میں نے ہانیہ کو وہ سچائی بتائی جو آج تک ہانیہ سے چھپائی ہوئی تھی۔ ہانیہ کی یہ سن کر تھوڑی سی خفا ہوئی، لیکن وہ اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ میری بہن کی عزت بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے ہانیہ سے کہا کہ وہ مجھے بھی معاف کر دے۔ ہانیہ نے مجھے معاف کر دیا لیکن اجاز کے باپ کو معاف نہیں کیا۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی ہانیہ نے کہا کہ میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، اسے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا اور روتے ہوئے گھر سے چلا گیا، لیکن ہانیہ کی معافی حاصل نہیں کر سکا۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چاند سے بیٹے سے نوازا، میں اور ہانیہ اپنا ماضی بھول چکے اور ایک بہت اچھی زندگی گزارے۔ بیٹے کی پیدائش میں میرے گھر والوں نے ہانیہ کو اپنا لیا اور اب ہم ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔